بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹے تو آجا آجا، آج کافر نہ بن، آجا. اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیوی کا تذکرہ تھا، یہ بیٹے کا تذکرہ ہے. بیٹے آجا، میں لے آیا تمہیں اس مرحلے پر جہاں آج گفتگو کو رک جانا ہے. بیٹے کشتی میں آجا. کہنے لگا یا بنی ارکب معنا، بیٹے میرے سے سوار ہو جا. بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں سجا سمنے والا جبل، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. سجا سمونی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. روکے رہنا خدا کی قسم. پروردگار نے آواز دی، نوح. کہنے لگے میرا بیٹا ہے، پروردگار اسے معاف کر دے. کہا نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے. وہ بیوی تھی، یہ بیٹا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ بدکار ہے، یہ برا عمل کرنے والا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. ہے بیٹا، سلبی بیٹا ہے. کہہ رہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے. بھائی رک جاؤ خدا کی قسم. کشتی سے منہ پھیر کر جب سگا خونی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کہاں سے بچ جائیں گے؟ اور آپ کی نعرے کی بات خانہ کعبہ تک جانی چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ریلیٹ کر دوں اور گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے. سننا بھائی سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے لیے زحمت دی. خونی رشتے والا بیٹا ہے. اب میں کیا اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں؟ نوح کے نطفے سے، لیکن جو خالق کا کہتا بیٹا نہیں ہے. آپ روک سکتے ہیں خالق کو؟ بھائی میرا بیٹا، اگر اللہ کہہ دے یہ تیرا بیٹا نہیں تو نہیں. اب روک سکتے ہیں آپ؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے، جس سے چاہے جوڑے. یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو. سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو. اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو، بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا. یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا. بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. دونوں ہاتھ سینوں میں بلند کر کے
یہ حکیم محمد احمد زیدی صاحب، ان کا تعلق خیرپور سے ہے، معروف حکیم ہیں اور یہاں کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، مجلس کا اعلان سن کے آ گئے اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کے۔ تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا، یہ خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے لگتا ہے، بیٹھ کے نہیں لگتا۔ آج اتنی نقاہت ہے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھی کے نعرہ لگوا دیا۔ عزیزو، میرے دوستو، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پر رشتے وہ بناتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم کمال ہے، کمال ہے۔ سگا بیٹا کا نو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ۔ عجیب ہے، غنی عن العالمین، جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے۔ بھائی سگا بیٹا نہیں، آج ہے تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ، اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں۔ وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ کس کو لے گئے بھائی بیٹوں میں؟ حسن کو اور حسین کو۔ بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے، یہی ہے نا؟ یقین کرو گے، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے۔ اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، گھر میں رہے، حسن و حسین میدان میں جائے۔ مالک کیا ہوا، کیا کہا؟ محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، رسالت کا بیٹا میدان میں جائے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پورا واقعہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہے۔ حبیب یہ مانتے نہیں ہیں بات کو، جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا لے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا۔ بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جملے کو برداشت کرو گے نا، بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے۔ عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں، اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے، باقاعدہ بحث ہوئی ہے، اور انہوں نے بحث نہیں مانی۔ تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی، یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں، اب بحث نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا مالک، کیا ہوگا؟ کہا مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر۔ یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ۔